بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ 14,000 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ حماس کے خلاف آپریشن کے نام پر 7 ہفتوں تک لڑائی میں 14,000 سے زائد فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ عارضی جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں میں قید 150 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، جبکہ مزاحمتی تنظیم 50 صہیونیوں کو رہا کرے گی۔ رپورٹس کے مطابق حماس اور اسرائیل کے مابین غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آغاز آج صبح 7 بجے سے شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے دوحہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ 4 روزہ عارضی جنگ بندی جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے شروع ہوگی۔ اسی روز شام کو 4 بجے حماس کے قید سے 13 سویلین صہیونی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ امدادی ٹرک رفح کراسنگ سے غزہ میں داخل ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صہیونی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ قطری وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ دوحہ میں ایک آپریشن روم جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی نگرانی کرے گا۔ قطری حکام اسرائیل دوحہ میں حماس کے سیاسی دفتر اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے ثالثکاروں میں قطر کے ساتھ مصر بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد لڑائی شدت سے دوبارہ شروع کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بڑی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ 4 روزہ جنگ بندی کے بعد لڑائی شدت سے دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں وقفے کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 4 روزہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل دوبارہ حملے شروع کر دے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شدت سے لڑائی جاری رہے گی۔ حماس پر مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ دوسری جانب ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جنگ میں وقفے کے دوران اسرائیلی فوج اپنی پوزیشن پر تعینات رہے گی اور فلسطینیوں کو شمالی غزہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غزہ کے شہری شمال سے جنوب کی طرف جا سکیں گے۔ خیال ہے کہ غزہ جنگ بندی میں وقفے کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے شروع ہوا۔ معاہدے کے تحت غزہ میں 4 روز تک بمباری روکی جائے گی اور آج صبح 4 بجے سے فلسطینی اور اسرائیلی قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی میں حماس اور فلسطین کے حامیوں کے گھروں پر چھاپے۔ جرمنی میں پولیس کی جانب سے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کے ارکان اور حامیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں پولیس کی جانب سے 13 مختلف مقامات پر تلاشی لی گئی۔ اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور مختلف تحریریں قبضے میں لے لی گئیں، تاہم کسی گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جرمن وزیر داخلہ کہتی ہیں بنیاد پرست اسلام پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ حماس سمیت دیگر تنظیموں پر پابندی سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جرمنی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کی حمایت برداشت نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سعودی عرب اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں غزہ میں جنگ بندی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی ہم منصب سے گفتگو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ غزہ میں خطرناک عسکری کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ غزہ اور ملحقہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کے تحت جنگ بندی کی جائے اور جنگ زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کو شروع کیا جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ میں زخمیوں کی طبی امداد کو فی الفور بحال کیا جائے۔ غزہ سے فلسطینی عوام کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ قیام امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر
عمل کروایا جائے۔ عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لیے اخلاقی کردار ادا کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے برکس گروپ کے آئندہ سال ممبر بننے کے امکانات روشن۔ 1 جنوری سے سعودی عرب، ایران، متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا، ارجنٹائن، مصر برکس فیملی میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان نے سرکاری طور پر بین الاقوامی برکس گروپ میں شامل ہونے کی درخواست دے دی۔ بین الاقوامی سفارتکاروں کے مطابق پاکستان کے برکس فیملی میں شامل کیے جانے کے روشن امکانات ہیں، کیونکہ 2024 میں برکس کی چیئرمین شپ روس کے پاس ہوگی۔ روس کے علاوہ چین بھی اس نقطہ نگاہ کا اظہار کر چکا ہے کہ برکس فیملی کے ممبران کی تعداد میں مزید ملکوں کا اضافہ کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی بحری جہاز پر گشت کے دوران حملے کی کوشش۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹ کام نے بتایا ہے کہ بحیرہ احمر میں گشت کرنے والے ایک امریکی بحری جہاز نے آج یمن میں حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے داغے گئے متعدد حملہ آور ڈرونز کو ناکام بنا دیا ہے۔ بیان کے مطابق حوثیوں نے خود کو ایران کے اتحادیوں کا حصہ قرار دیا ہے اور غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیل کی طرف ڈرون اور میزائل حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ حوثیوں نے ایرانی نواز حماس کے ساتھ ملکی جنگ میں اسرائیلی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کی بھی دھمکی دی ہے۔ گزشتہ اتوار کے روز حوثیوں نے بحیرہ احمر کے داخلی راستوں پر اسرائیل سے منسلک ایک مال بردار بحری جہاز اور اس کے بین الاقوامی عملے کے 25 ارکان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ قبضہ عالمی سطح پر نتائج و اثرات پیدا کرنے والا ایک انتہائی سنگین واقعہ تھا، جبکہ ایک دیگر امریکی فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے حالات ایک مدت سے تشویش کی حد عبور کر چکے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ غزہ کے حالات ایک مدت سے مخدوش کی حد کو عبور کر چکے ہیں۔ دارالحکومت ماسکو میں حکومتی اراکین کے ساتھ آن لائن اجلاس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے غزہ کی صورتحال اور علاقے سے روسی شہریوں کے انخلا پر بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں حالات پیچیدگی کی سرحد کو بہت عرصے سے عبور کر چکے ہیں۔ ہمیں وہاں سے انخلا کے لیے 900 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انخلا کی درخواست کرنے والوں میں سے 639 روسی شہری ہیں اور 271 ان کے عزیز و اقارب ہیں۔ صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے انخلا کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم انسانی فریضہ ہی نہیں بلکہ باوقار فریضہ بھی ہے۔ علاقے میں درپیش حالات سے متاثرہ انسانوں کی مدد کرنا ضروری ہے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس وجہ سے خاص طور پر اپنے شہریوں کی مدد کرنا ہمارا مقصد فرض ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عمران خان کو انتخابات سے باہر کرنے کی سازش پھر بے نقاب۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عدم قرار دینے کا فیصلہ توقعات کے عین مطابق ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے پی ٹی آئی اور بالخصوص پی ٹی آئی چیئرمین کو انتخابات سے باہر کرنے کی سازش کو پھر بے نقاب کر دیا۔ پارٹی کی سربراہی جس کے پاس تھی اب بھی انہی کے پاس ہے اور انشاءاللہ تاحیات رہے گی۔ مخالفین کے پی ٹی آئی چیئرمین کو مائنس کرنے یا تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد آئینی، قانونی اور سیاسی راستوں سے اس کے خلاف بھرپور چارہ جوئی کی جائے گی۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو بھجوائے گئے نوٹس میں کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات کے غیر آئینی ہونے کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش ناکام، بھارت کو وارننگ جاری۔ بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی میں ملوث نکلا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے امریکہ میں سکھ
علیحدگی پسند رہنما گروپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش ناکام بنا دی۔ برطانوی اخبار کے مطابق امریکی حکام نے اپنی سرزمین پر سکھ علیحدگی پسند رہنما کو قتل کرنے کی سازش میں بھارت کے ملوث ہونے پر بھارت کو انتباہ جاری کر دیا۔ بھارت کا نشانہ آزاد خالصتان تحریک کے رہنما گروپتونت سنگھ پنو تھے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے چند روز قبل ہی گروپتونت سنگھ پنو کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ بھارت نے گروپتونت سنگھ پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے رواں ماہ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو پیغام میں ایئر انڈیا کے مسافروں کو خبردار کیا تھا کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک بھارتی وزارت خارجہ نے امریکی انتباہ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بھارت کو سفارتی انتباہ دینے کے علاوہ امریکی وفاقی استغاثہ نے نیو یارک کی ضلعی عدالت میں ایک مشتبہ شخص کے خلاف مہربند فرد جرم بھی عائد کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔